بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری اڑان ناول آخری قسط۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ساجد جہاز کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہاں نہید سمیت ہر کسی کی حالت مخدوش تھی، سوائے سیٹ چھابڑی والا اینڈ کمپنی کے، جو رات کو جی بھر کے مردہ انسان کا گوشت کھا چکے تھے۔ وہ لوگ سب سے الگ تھلگ بیٹھے تھے اور آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ساجد اس سب صورتحال پر نظر ڈالتا ہوا سیدھا جہاز کے کاکپٹ میں پہنچا۔ وہاں پائلٹ والی سیٹ پر ناہید آنکھیں بند کیے نیم دراز تھی۔ نکابت اور کمزوری اس کے چہرے سے پوری طرح عیا تھی۔ ناہید، ناہید، آپ ٹھیک ہیں؟ 2-3 بار پکارنے کے بعد ناہید نے آنکھیں کھول دی اور زبان سے جواب دینے کی بجائے بات میں سر ہلا دیا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں کئی سوالات ضرور تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ناہید، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ابھی آیا، ساجد نے کہا اور مچھلیوں والا بیگ اٹھائے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں آ کر اس نے بیگ سے مچھلیاں نکالی اور اسے آگ پر بھوننے لگا۔ جب مچھلیاں اچھی طرح بھن گئی تو اس نے کچن کا دروازہ کھولا اور کچھ دیر بعد وہ ناہید کو وہاں لے آیا۔ جب ناہید نے بنی ہوئی مچھلی دیکھی تو اس کی آنکھوں کی خوشی اور آنکھوں کی چمک کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بھوک نے اسے تقریباً مرنے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ وہ فوری مچھلی کی طرف لپکی۔ آرام سے، آرام سے، 2 دن سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے معدہ بالکل خالی ہے اور وہ ری ایکشن کر سکتا ہے۔ اطمینان اور سکون سے کھاؤ، ساجد نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بات ناہید کی سمجھ میں آ گئی اور وہ آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ 2 دن بعد کھانے کا نوالا منہ میں گیا تو اس کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پوری مچھلی ختم کر چکی تھی۔ اب وہ خود کو زندہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اللہ کا پاک کا شکر ادا کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو روز کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ وہ عام حالات میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اور اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور صرف اپنی محرومیوں کو روتا ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے اسے پہلے سے دے رکھی ہوتی ہیں انسان اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جب وہ وقتی طور پر اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے تو ایک جھمکے سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ عام حالات میں موجود روٹی کو کچھ خاص نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس وقت اگر کوئی جہاز میں موجود ان لوگوں سے پوچھتا تو وہ اسے بتاتے کہ روٹی جو روز ہم کھاتے ہیں وہ کتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ناہید انہی خیالات میں گم تھی کہ ساجد کی آواز نے اسے ان خیالات سے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ جی اب بہت حشاش بشاش محسوس کر رہی ہوں خود کو، ناہید نے جواب دیا۔ گڈ، اب باقی مچھلیوں کو بھوننے میں میری مدد کرو، ہم نے باقی لوگوں کو بھی کھانا دینا ہے، ساجد نے کہا۔ جی جی ضرور سر، ناہید نے کہا اور وہ مچھلیاں بھوننے میں مصروف ہو گئے۔ ناہید کے ذہن میں یہ سوال موجود تھا کہ ساجد کو اتنی ساری مچھلیاں کہاں سے ملی، لیکن یہ وقت سوال اور جواب کا نہیں تھا، انہیں جلد از جلد مچھلیاں تیار کرنی تھی۔ بہت ساری زندگیوں کا سوال تھا، یہ بات وہ ساجد سے بعد میں بھی پوچھ سکتی تھی، چنانچہ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ حماد کو برفانی آدمی کے چلنے کی مخصوص دمک سنائی دی اور اچانک حماد کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ حماد کو اچانک سنگین خطرے کا احساس ہوا اور اس کی سانسیں حلق میں اٹک چکی تھی۔ کچھ لمحے تک وہ اپنی جگہ جوں کا توں ساکن کھڑا رہا، لیکن پھر اچانک اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس سے چند فٹ کے فاصلے پر برفانی آدمی کھڑا اسے شعلہ برساتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حماد چاہے کتنا ہی نڈار اور بلند حوصلہ نوجوان سہی، لیکن وہ برفانی آدمی جسے جناتی طاقت رکھنے والی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حماد کی پوری کوشش تھی کہ برفانی آدمی کو اس کی طرف سے کسی قسم کے خطرے کا احساس نہ ہو، اور حماد نے ابھی تک ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کی تھی۔ حماد اور برفانی آدمی دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے کشتی کے 2 پہلوان ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں تولتے ہیں۔ برفانی آدمی بالکل الگ تھک رہنا پسند کرتا ہے اور اپنے علاقے میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، اور پھر حماد تو اس کے گھر میں گھس آیا تھا۔
برفانی آدمی نے صدیوں سے خود کو انسان سے چھپا کر رکھا ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان کو اس کی موجودگی کا پتہ چلے، اور اسی لیے وہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر برفیلے پہاڑوں میں اپنا بسیرا بنائے ہوئے تھا، یہاں تک انسان کی رسائی ناممکن ہوتی تھی۔ برفانی آدمی نے ابھی تک حماد پر حملہ نہیں کیا تھا، وہ بس شعلہ برساتی آنکھوں سے گور رہا تھا، حماد کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا جو کہ ابھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے، تب حماد کو لگا کہ برفانی آدمی اس پر حملہ نہیں کرے گا، اور اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے قدم پیچھے ہٹانے شروع کر دیا، لیکن یہ حماد کی غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی حماد نے خود کو حرکت دی، برفانی آدمی بھی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا اور ایک زبردست دل دہلانے والی چنگاڑ کے ساتھ حماد پر حملہ کر دیا۔ کیپٹن حماد نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس مخلوق سے مقابلہ کرنا پڑے، کیونکہ حماد برفانی آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور صرف اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ لیکن اب جب برفانی آدمی حملے کے لیے اس پر چھلانگ لگا چکا تھا تو اچانک اس کے اندر کا کیپٹن حماد جاگ اٹھا۔ اس نے کلمہ طیب پڑھ لیا جو کہ وہ اس قسم کی صورتحال سے ہمیشہ پہلے پڑھ لیا کرتا تھا۔ برفانی آدمی اچھل کر ایک زبردست قسم کا مکہ اس جگہ پر پڑا یہاں چند لمحات پہلے کیپٹن حماد کھڑا تھا۔ برفانی آدمی کے اس انداز میں اتنی طاقت اور پھرتی تھی کہ حماد بڑی مشکل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ ابھی حماد چھلانگ لگا کر سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ برفانی آدمی نے اپنا پہلا وار خالی جانے کے بعد انتہائی حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی ماہر فٹ بال کی طرح کیپٹن حماد کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ٹھوکر مار کر کسی فٹ بال کی طرح کیپٹن حماد کو ہوا میں اڑا دینا چاہتا تھا۔ برفانی آدمی جس خوفناک انداز میں بھاگ رہا تھا، اس کی ٹھوکر اگر حماد کو لگ جاتی تو حماد کی ساری پسلیاں ٹوٹ کر اس کے گوشت میں پیوست ہو جاتی۔ برفانی آدمی نے آندھی طوفان کی طرح ایک طاقتور ٹھوکر حماد کی پسلیوں میں رسید کر دی، لیکن یہ کیا، اگر وہ اتنی آسانی سے مار کھا جاتا تو اسے کیپٹن حماد کون کہتا۔ حماد نے بالکل آخری لمحے پر کلا بازی کھائی تھی، کلا بازی کھانے کی وجہ سے وہ برفانی آدمی کی جناتی قسم کی ٹھوکر سے بچ گیا۔ برفانی آدمی کا وار بہت ہی قریب سے خالی گیا تھا۔ حماد نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اچھل کر اپنی دونوں ٹانگوں کو جوڑتے ہوئے فلائنگ کک برفانی آدمی کو رسید کر دی۔ برفانی آدمی فلائنگ کک کا اثر کم، جبکہ وار خالی جانے کی وجہ سے اپنی ہی جھونک میں سامنے غار کی دیوار سے ٹکرانے کا نقصان زیادہ ہونا تھا۔ لیکن حماد کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب برفانی آدمی نے فلائنگ کک اور اپنی ہی جھونک میں آگے بڑھنے کے باوجود غار کی دیوار کے بالکل قریب پہنچ کر بالکل مشینی انداز میں خود کو بریک لگا لیا۔ یہ مظاہرہ کیپٹن حماد جیسے شخص کے لیے بھی انتہائی حیران کن اور متاثر کن تھا، اور ساتھ پریشان کن بھی۔ جس رفتار سے آدمی بھاگا تھا، اس رفتار میں غار کی دیوار کے بالکل قریب پہنچ کر اچانک رک جانا ناممکن حد تک مشکل کام تھا، لیکن اس ناممکن کام کو ممکن بنانے کا مظاہرہ برفانی آدمی حماد کے سامنے کر چکا تھا۔ حماد سنبھل چکا تھا، جبکہ اپنی دو زبردست وار کھالی جانے کے بعد برفانی آدمی بھی ہلکا سا محتاط ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں للکار رہے تھے۔ برفانی آدمی نے ایک بار پھر حملہ کر دیا، لیکن اس بار اس نے حفاظت اور پھرتی کے ساتھ ساتھ ایسی چال چلی جیسے حماد سمجھنے سے قاصر رہا۔ برفانی آدمی نے حملہ کرتے وقت دائیں طرف سے چھلانگ لگائی، جیسے حماد نے بھانپ لیا اور وار سے بچنے کے لیے بائیں طرف جھکائی دی، لیکن تب ہی برفانی آدمی نے بھی بجلی سی پھرتی سے اپنا رخ بدلا اور بائیں طرف سے برفانی آدمی کا ایک جناتی طاقتور تھپڑ حماد کے منہ پہ پڑا۔ حماد کی آنکھوں کے سامنے تارے گم گئے، وہ اچھل کر کچھ فٹ دور جا گرا۔ وہ اٹھ کر ابھی اس افادیت سے سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ برفانی آدمی نے اسے پکڑ کر غار کی دیوار پر دے مارا۔ حماد چند لمحے تک ہوا میں ملحق رہا اور پھر دھپ کی آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ حماد اپنی پائلٹ تربیت کی وجہ سے اپنی حواس برقرار رکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ وہ کمر کے بل دیوار سے ٹکرایا تھا، جبکہ اس کے سر کے پچھلے حصے کو اس نے دونوں ہاتھوں سے کور کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہا تھا۔ حماد دیوار سے ٹکرا کر گر چکا تھا، اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ کھانس بھی رہا تھا۔
اس نے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا اور لڑکھڑا کر واپس نیچے گر گیا۔ برفانی آدمی کے قدموں کی آہٹ اب دوبارہ قریب آ رہی تھی اور حماد بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کار وہ اٹھنے کامیاب رہا، لیکن تب ہی برفانی آدمی نے ایک مکہ اس کے چہرے پر رسید کر دیا اور ایک لات بھی پیٹ میں مار دی۔ حماد اب بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ برفانی آدمی نے اسے اٹھا کر ایک بار پھر ہال کے دوسرے کونے کی جانب اچھال دیا۔ کیپٹن حماد میں اب بالکل بھی سکت باقی نہیں رہی، لیکن برفانی آدمی شدید غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ کیپٹن حماد نے آخری بار برفانی آدمی کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیپٹن حماد کو ایسا لگا جیسے وہ اب حماد کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ حماد اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ برفانی آدمی کے اس قدر شدید غصے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے صرف تھوڑے سے فاصلے پر برفانی آدمی کا بچہ موجود تھا۔ برفانی آدمی کو اس بات کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ غصہ تھا۔ برفانی آدمی جس نے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اپنی گرد تک انسان کو نہیں پہنچنے دیا، اب ایک انسان اس کے گھر میں بلکہ اس کے بچے کے قریب تھا، اور یہ بات اس کے لیے قطعی ناقابل قبول تھی۔ حماد اس بات سے بے خبر تھا جس برفانی آدمی سے اس وقت وہ ازما تھا، وہ برفانی آدمی کی مادہ تھی، یعنی اس بچے کی ماں، اور تب سے حماد کی نگرانی کر رہی تھی جب حماد اس غار میں داخل ہوا تھا۔ اور اس وقت یہاں کیپٹن حماد انجانے میں پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک طرح سے ریڈ زون تھا، باہر کا کوئی جاندار یہاں پر بھی نہیں مار سکتا، اور حماد تو پھر انسان تھا۔ یتی نے آخری خونخوار نظریں کیپٹن حماد کے خون آلود چہرے پہ ڈالی اور ایک بڑا سا پتھر اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ حماد کی طرف دے مارا۔ یتی نے غصے میں بھی کافی ذہانت سے کام لیا تھا۔ اس نے پتھر براہ راست حماد پر نہیں پھینکا تھا، بلکہ اس پتھر کی بڑی سی چٹان پر پھینکا تھا جو غار کی دیوار سے کسی شاخ کی طرح اگ کر ٹھیک کیپٹن حماد کے سر کے اوپر پہنچ رہی تھی۔ یتی کا پوری طاقت سے پھینکا گیا پتھر شاخ نما چٹان کی جڑ پر پڑا اور چٹان کیپٹن حماد کا کچمبا نکال دیتی اور اس کی ہڈیوں تک کا سرما بنا دیتی، لیکن تب ہی وہ ہو گیا جس کا یتی نے پتھر پھینکتے وقت تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ برفانی آدمی کا چھوٹا سا بچہ جو سویا ہوا تھا، اس کی شور سے آنکھ کھل گئی اور وہ باہر آ کر حماد کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بالکل اس چٹان کے نیچے پہنچ گیا۔ برفانی آدمی کی مادہ نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دردناک موت چٹان کے نیچے موجود تھی، ان دونوں زیرو کی موت کا مقدر بن چکی تھی، لیکن نہیں، حماد کو اپنی موت قبول تھی، لیکن وہ مر کر بھی یہ قبول نہیں کر سکتا تھا کہ کسی ماں کا لخت جگر اس کی آنکھوں کے سامنے اس قدر دردناک موت سے دوچار ہو جائے، چاہے پھر وہ ماں اس کی جانی دشمن یعنی یتی ہی کیوں نہ ہو۔ برفانی آدمی کا بچہ بہت معصوم تھا۔ یتی کا پھینکا پتھر شاخ نما چٹان پر پوری طاقت سے ٹکرایا اور ہوا کا بیٹا کیپٹن حماد اپنی برداشت کی حد پار کرتے ہوئے، اپنی بھرپور توانائی کو جمع کرتے ہوئے، اپنا تمام تر قوت ارادی کو جمع کرتے ہوئے، ایک لمبی جست لگاتے ہوئے برفانی آدمی کے بچے کو ساتھ لیے گرتی ہوئی چٹان کی رینج سے باہر جا چکا تھا۔ اس بار اس نے برفانی آدمی کی پھرتی کو بھی مات دے دی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب نر یتی کی وہاں انٹری ہوئی اور وہ حیرت اور تشویش بری نظروں سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ چٹان گر چکی تھی، لیکن حماد برفانی آدمی کا بچہ اس کی پہنچ سے دور رہا تھا۔ کیپٹن حماد نے آخری نظر مادہ یتی پر ڈالی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہواؤں کا بیٹا گہری نیند سو چکا تھا۔ جس طرح سے حماد کا ذہن تاریکی میں ڈوب چکا تھا، اسی طرح روشنی کی ایک کرن اس کے ذہن میں نمودار ہوئی اور اس کا وہاں دماغ جاگتا گیا۔ اسے ہوش آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا آخری منظر گم گیا جب اس کی یتی سے خوفناک قسم کی لڑائی ہو رہی تھی۔ حماد کو بری طرح چوٹیں آئی تھی، لیکن وہ بالکل آخری لمحات پر خود کو اور یتی کے چھوٹے سے بچے کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک یا کتنے دن تک وہ بے ہوش رہا۔ اب اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے آہستہ اپنی آنکھیں کھول دی اور کسی جانور کی گدا نما کھال پر لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس 3 یتی موجود تھے، جن میں سے ایک نر، ایک مادہ یتی، جبکہ ایک کندونا کا معصوم سا بچہ۔
جو بغیر پلکے جھپکے کیپٹن حماد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حماد نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن تب ہی درد کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور وہ بے انتہا ضبط کے باوجود کرا اٹھا۔ تب ہی نر یتی اس کے قریب آیا اور اس طرح اشارہ کرنے لگا جیسے اسے لیٹے رہنے کی تاکید کر رہا ہو۔ اس کے بعد وہ ایک بڑے سے پیالے میں تازہ پانی بھر کے لایا اور حماد کو پیش کیا۔ کیپٹن حماد چند لمحے کچھ سوچتا رہا، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ پانی کا پیالہ لے لے یا نہ لے۔ بالآخر اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور پانی کا پیالہ لے لیا۔ حماد نے سر پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہاں باقاعدہ طور پر پٹی کی گئی تھی۔ حماد کو انتہائی شدید حیرت ہوئی کہ برفانی آدمی کے پاس یہ پٹی، پیالہ اور یہ سب سامان کیسے اور کہاں سے آ گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ برفانی آدمی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کی زبان نہیں جانتا تھا۔ کیپٹن حماد نے پیالہ منہ سے لگایا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پینے لگا۔ پانی پینے کے بعد اسے کافی سکون ملا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں تازہ پانی کیسے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ یہاں بہت ساری چیزیں پراسرار تھی۔ پانی کا پیالہ پیش کرنے کے بعد نر یتی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ کیپٹن حماد نے ایک سرسری نظر مادہ یتی کی طرف ڈالی جس نے اسے مار مار کر اس حال تک پہنچا دیا تھا، لیکن اس بار یتی کی آنکھوں میں دشمنی کی بجائے تشکر کے تاثرات تھے، شاید اس لیے کہ کیپٹن حماد نے اس کے بچے کو بچا لیا تھا۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے حماد اس کی زبان کیسے سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کے تاثرات اور بھاؤ اشاروں سے اتنا تو ضرور سمجھ گیا کہ مادہ یتی اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ حماد نے یہ دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ دیکھ کر یتی کے بچے نے بھی ایک معصوم سی کلکاری مار کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کیپٹن حماد مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ حماد اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نر یتی اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا سا بیگ اٹھاتے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ حماد کے آگے رکھ دیا۔ حماد نے بیگ کو بغور دیکھا۔ اسے یہ ویسا ہی بیگ معلوم ہوا جس طرز کا بیگ کوپما استعمال کرتے ہیں جب انہیں کسی بلند ترین پہاڑی کی چوٹی کو سر کرنے کی مہم درپیش آتی ہے۔ یہ بیگ ایک مخصوص اور انتہائی اچھی کوالٹی کے مٹیریل سے بنا ہوتا ہے جس میں کوپما کا ضروری ساز و سامان، ادویات وغیرہ، ٹین پیک خوراک جو کہ سال ہا سال تک خراب نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس رابطے کے لیے مواصلات کے آلات بھی اسی بیگ میں ہوتے ہیں۔ کیپٹن حماد نے بیگ کو کھولنے سے پہلے اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا ہے۔ اسے اس بیگ پر نیپالی جھنڈے کا سٹیکر بھی نظر آیا، یعنی یہ تو طے تھا کہ یہ بیگ کسی نیپالی کوپما کا تھا۔ یہاں تک تو سوال تھا کہ یہ بیگ یتی کے پاس کیسے پہنچا، تو اس کے بارے میں کیپٹن حماد کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یتی بلند ترین برفیلی اونچائیوں کا باسی ہے، چنانچہ عین ممکن ہے کہ یتی کو یہ بیگ کسی مردہ کوپما کے پاس پڑا ہوا ملا جو اپنی کسی مہم کے دوران کسی وجہ سے موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس سوچتے ہوئے اس کا خیال پاکستانی مشہور کوپما سدپارہ کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی اس طرح کیٹو کو سر کرنے کی مہم کے دوران کسی حادثے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ دو مزید لوگ تھے جن کی لاشیں آج تک نہ مل سکی۔ کوپماؤں کو اکثر ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب انہیں پہاڑوں کی اونچائیوں پر کوپما کی لاشیں پڑی ملتی ہیں، لیکن وہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اتنی بلندی سے لاش کو واپس لانا ناممکن ہوتا ہے۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اس نے بیگ کی زپ کھولی۔ اس میں سب سے اوپر اسے وہی میڈیکل کا سامان نظر آیا جس کی مدد سے برفانی آدمی نے کیپٹن حماد کے سر کی مرہم پٹی کی تھی۔ اب حماد کی سمجھ میں آ گیا کہ یتی کے پاس یہ بیگ، یہ سامان کہاں سے آیا تھا۔ بیگ میں حماد کو دیگر چیزوں کے علاوہ ٹین پیک خشک خوراک، ادویات اور ٹرانسمیشن کا سامان بھی ملا۔ یہ سب چیزیں حماد کی سوچ سے بھی زیادہ اہم تھی۔ ایک طرح سے اسے یہ غیبی مدد ملی تھی۔ حماد نے یتی کے بچے کو بچا کر جو نیکی کی تھی شاید اس کا صلہ مل رہا تھا۔ حماد نے سب سے پہلے کچھ ادویات لی جس کی اسے اس وقت اشد ضرورت تھی۔ اس کے بعد اس نے ٹین کھول کر خوراک کھانا شروع کر دی جس نے اسے بے حد طاقت بخشی۔ یہ خوراک کوپماؤں کے لیے خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہے جس میں ایسے اجزاء کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے جو ہزاروں فٹ کی بلندی پر کوپماؤں کو فٹ رکھنے میں مدد دیں۔ ادویات اور خوراک لینے کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ ادویات بہت کارآمد ثابت ہوئیں اور اس نے فوری اثر کیا۔
شام تک کیپٹن حماد کے جسم میں درد کی لہر بہت کم ہو چکی تھی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ یتی اب بہت ہی دوستانہ انداز میں پیش آ رہا تھا اور حماد کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اگلی صبح حماد واپس جانے کے لیے تیار تھا، لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے سامان کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر سکے۔ یتی نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور کچھ اشارے کرنے لگا۔ حماد اتنا سمجھ پایا کہ وہ اسے ابھی نہ جانے کا کہہ رہا ہے اور کچھ وقت انتظار کرنے کا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ حماد نے اس کی بات مان لی اور ابھی واپس کا ارادہ ترک کر دیا۔ دن بھر یتی کا بچہ اس کے ساتھ رہا۔ اس کو حماد کی انسیت سی ہو گئی تھی۔ وہ بہت پیارا تھا۔ اس کی گردن پر سرمئی اور سرخی بال بہت بلے لگتے تھے۔ حماد اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتا رہتا اور اس سے کھیلتا رہتا۔ اندھیرا پھیلتے ہی یتی اس کے پاس پہنچا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ روانگی کا اب صحیح وقت ہے۔ برفانی آدمی نے اس کا بیگ اٹھا لیا اور حماد کو اپنی پیٹھ پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ کیپٹن حماد اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ 8 فٹ اونچا اور ٹنوں وزنی برفانی آدمی اب روانگی کے لیے تیار تھا۔ حماد نے یتی کے بچے کو آخری بار پیار کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ برفانی آدمی نے پہلے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا اور اس کے بعد اس کی رفتار حیران کن حد تک بڑھتی گئی۔ وہ حیرت انگیز اور پھرتی سے بھاگ رہا تھا۔ کئی ایک جگہ پر اس نے انسانوں کی طرح چھلانگیں بھی لگائی۔ کیپٹن حماد گاہے بگاہے اسے رستہ بھی بتا رہا تھا۔ جن بلند و بالا برفیلے ٹیلوں پر چڑھتے وقت حماد کو دانتوں پسینہ آ گیا تھا، ان پر برفانی آدمی اتنی آسانی سے دوڑ کر چڑھ اور اتر رہا تھا جیسے یہ اس کے لیے مسئلہ ہی نہ ہو۔ بالآخر وہ پہاڑ کے جہاز کے ملبے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہاں پہنچ کر وہ ایک ٹیلے کی آڑ میں پہنچ کر رک گیا اور حماد کو نیچے اتارنے میں اس انداز میں کھڑا ہو گیا جیسے زبان سے کہہ رہا ہو کہ اس سے آگے جانا میرے لیے ممکن نہیں۔ کیپٹن حماد جانتا تھا کہ یتی باقی انسانیوں کی نظر میں نہیں آنا چاہتا، اس لیے وہ یہاں تک پہنچ کر رک گیا۔ حماد نے برفانی آدمی کو گلے لگایا اور بیگ اٹھائے جہاز کی سمت چل پڑا۔ رات کے وقت خون جما دینے والی ٹھنڈ تھی، اس لیے اسے جہاز کے باہر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ البتہ اسے ان کی لاشیں ضرور نظر آئیں جو برف کھانے پر پیٹ میں انفیکشن ہونے اور بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے تھے۔ حماد مرنے والوں پر افسوس کرتا ہوا جہاز کے اندر داخل ہوا۔ کیپٹن حماد کے خیال میں برفانی آدمی بھی جا چکا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ برفانی آدمی کیپٹن حماد کی توقع سے بڑھ کر اس کا احسان مند تھا اور وہ حماد کی توقع سے بڑھ کر ہی کیپٹن حماد کا احسان اتارنا چاہتا تھا، اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا تھا جب کیپٹن حماد جہاز کے دیگر لوگوں کے ساتھ یہاں سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اور اس وقت برفانی آدمی جہاز کے آس پاس ہی موجود تھا اور اس مسئلے کا حل سوچنے میں مصروف تھا۔ برفانی آدمی یہیں کا باشندہ تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہاں سے زمینی راستے سے نکلنا حماد وغیرہ کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی زیادہ میل کا فاصلہ تھا۔ اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، جس راستے سے حماد وغیرہ آئے تھے، یعنی کہ بذریعہ جہاز۔ جس جگہ پر کیپٹن حماد کا جہاز گرا تھا وہاں اگرچہ وہ اپنے روٹ پر اڑتے ہوئے کریش ہوا تھا، لیکن مسئلہ یہاں یہ تھا کہ وہ ہوائی روٹ سے کم از کم 3 میل دور تھا، کیونکہ کریش ہونے سے پہلے جہاز کا سسٹم وغیرہ خراب ہو گیا تھا اور ان کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ اپنی اصلی ہوائی روٹ کو 3 میل پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود کوئی جہاز انہیں نہ دیکھ پایا۔ یتی کافی دیر تک جہاز کے ارد گرد ایک مخصوص فاصلے پر منڈراتا رہا۔ اس کے اندازے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ذہن میں کچھ حساب کتاب لگا رہا ہو۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی منڈلاتا رہا اور پھر برفیلے ٹیلوں کے پیچھے تاریکی میں غائب ہو گیا۔ کیپٹن حماد کی واپسی ساجد اور خصوصاً نہید کے لیے انتہائی خوشگوار اور حیرت امیز لمحہ تھا۔ انہیں اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ حماد کی اس طرح اچانک واپسی ہوگی۔ ساجد آگے بڑھ کر کیپٹن حماد کے گلے لگ گیا۔ نہید کی آنکھیں بھی بھر آئی تھی۔ جب یہ جذباتی لمحات ختم ہوئے تو حماد ان کو اپنے سفر کی پوری داستان سنائی کہ کس طرح وہ یہاں سے نکلا، اس پر جمے ہوئے دریا کا انشاف ہوا،
اس نے وہاں سے مچھلیوں کا شکار کر کے کھائی اور اپنے پیچھے دیگر لوگوں کے لیے بھی مچھلیوں کا ڈھیر چھوڑ گیا۔ اور کس طرح وہ ایک برفانی آدمی کی غار میں جا گھسا، اس سے فائٹ ہوئی، حماد نے اس کے بچے کو بچایا، اور کس طرح برفانی آدمی نے اس کی مدد کی۔ یہ تمام راداس کیپٹن حماد نے ان کو سنائی۔ یہ دونوں حیرت انگیز طور پر انگلیاں منہ میں دبائے یہ حیرت انگیز اور دلچسپ داستان سن رہے تھے۔ اس کے بعد ساجد نے انہیں بتایا کہ کس طرح اسے مچھلیوں کا ڈھیر ملا اور وہ اسے بیگ میں بھر کر یہاں لے آیا۔ اب باری نہید کی تھی۔ اس نے کیپٹن حماد کے یہاں سے جانے کے بعد اب تک کے تمام واقعات حماد کے سامنے رکھ دیا۔ ان سب کے ساتھ اب تک پیش آنے والے ایک ایک واقعہ تجسس اور دلچسپی سے بھرپور تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سخت سردی میں آگ کے گرد بیٹھے لوگوں کو کوئی عظیم داستان گو ایک کہانی سنا رہا ہو۔ اس کے بعد وہ تینوں مل کر بیگ میں موجود ان آلات کا جائزہ لینے لگے جو رابطے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کافی دیر تک وہ ان آلات کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس وقت تو یہ آلات جام ہے، لیکن تھوڑی سی تکنیکی محنت کے ساتھ ان آلات کو استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ یہ طے پایا ابھی تو چونکہ سب سو رہے ہیں، لہٰذا صبح کو جہاز میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈا جائے جو اس قسم کے تکنیکی معاملات کا ماہر ہو۔ بالآخر صبح میں انہیں ایک ایسا شخص مل گیا جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ پرابلم کو حل کر سکتا ہے۔ کیپٹن حماد اور ساجد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھی، چنانچہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوئے اور اس شخص کو کاکپٹ میں لا بٹھایا گیا اور آلات اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ دبلا پتلا سا ڈیڑھ عمر شخص تھا جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ الیکٹریکل انجینئر ہے۔ اس شخص نے بائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنی اینک کو سیدھا کیا، آنکھ سکیڑ کر آلات کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں جت گیا۔ کیپٹن حماد کی واپسی نے جہاز کے لوگوں میں امید کی ایک نئی کرن پھونک دی۔ کوپ ماں والے بیگ میں ادویات کیپٹن حماد ساتھ لایا تھا اور ان سے ان لوگوں کا بھی علاج کیا گیا۔ پیٹ میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے حالت مخدوش تھی۔ ادویات ملنے سے ان کی حالت میں بہتری پیدا ہو گئی۔ اب حالات کی جانب بہتر کی جانب گامزن تھے۔ فہد اور نشین کو بھی ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ کافی وقت بعد اب جہاز میں موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ رات کو جب وہ لوگ آگ کے علاوے کے گرد بیٹھے تھے تو پہلی بار نشین کیپٹن حماد سے مخاطب ہوئی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں حماد بھیا، آپ ایک بہت ہی باحوصلہ، بہادر اور اچھے انسان ہیں۔ جس طرح آپ نے لوگوں کو سنبھالا وہ قابل تحسین ہے۔ کیوں فہد؟ نشین نے جملے کے آخر میں اپنے شوہر فہد کو مخاطب کیا۔ یقیناً کیپٹن حماد جیسے فرشناس، باحوصلہ اور اچھے انسان کم ہی پائے جاتے ہیں جو اپنوں سے زیادہ دوسروں کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں۔ فہد نے نشین کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بطور فلائٹ کیپٹن یہ میری ذمہ داری تھی جسے میں نے نبھانے کی کوشش کی۔ یہ تو پوری ہو گئی جب میں آپ سب کو بحفاظت آپ کے گھروں تک پہنچا دوں گا، کیپٹن حماد نے کہا۔ آگ کی روشنی میں چمکتے اس کے چہرے پر ایک عاجزانہ مسکراہٹ تھی۔ ناہید سسٹر اور ساجد بھیا نے بہت اچھا کام کیا، ویری پراؤڈ آف یو، نشین نے کہا اور وہ لوگ مسکرا دیے۔ یہ محفل کافی دیر تک چلتی رہی، پھر سب ایک ایک کر کے سونے کے لیے چلتے بنے۔ حماد خاموشی سے برفیلے ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا۔ یہاں متوقع طور پر برفیلا آدمی اس کا منتظر تھا۔ وہ اپنے ساتھ درخت کے کئی تنے اٹھا لایا تھا جنہیں ہلا ہلا کر جڑ سے اکھاڑ لیا گیا تھا۔ برفانی آدمی اشارے سے حماد کو کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس بار حماد واقعی اس کی بات نہیں سمجھ پایا۔ جب کافی دیر تک حماد اس کی بات نہ سمجھ پایا تو اس نے بے بسی سے حماد کی طرف دیکھا اور پھر بالآخر ایک درخت کے تنے کو اٹھا کر محتاط انداز میں آگ کے علاوے کے گرد پہنچ گیا جو کہ اس اب تقریباً بجھنے ہی والا تھا۔ سب لوگ جہاز کے اندر جا چکے تھے، اس لیے کوئی بھی برفانی آدمی کو نہیں دیکھ سکا۔ اب دوبارہ برفانی آدمی اشاروں سے حماد کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ تب حماد کی سمجھ میں آیا کہ برفانی آدمی درختوں کے ان تنوں کو جلانے کا کہہ رہا ہے، لیکن آج نہیں کل۔ حماد درختوں کے تنوں کا جائزہ لے چکا تھا اور اسے یہ تنے خشک کے بجائے قدرے گیلے محسوس ہوئے۔ اگر ان کو جلایا جاتا تو گیلے ہونے کے باعث سے یقیناً بہت سا دھواں پیدا ہوتا۔ تب اچانک
کیپٹن حماد کے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا۔ برفانی آدمی درخت سے نکلا والے دھوئیں کو بطور سگنل کام میں لانا چاہتا تھا۔ جب یہ خیال آیا تو کیپٹن حماد نے دل میں یتی کی ذہانت کی داد دی۔ کچھ دیر بعد یتی وہاں سے چلا گیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ یہ درخت زہریلے نہیں تھے، کیونکہ یتی یہاں کا باسی تھا اور اس سب کی پہچان اسے ہم سے زیادہ تھی۔ حماد ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے جہاز میں داخل ہوا اور پھر کاکپٹ میں داخل ہو گیا۔ وہاں الیکٹریکل انجینئر اپنی ماضی کے کارنامے سنا کر نہید اور ساجد کو پکار رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ حماد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ہونا کیا ہے؟ ہم تو ساجد میاں کو اپنی فنی مہارتوں کے کچھ قصے سنا رہے تھے بس۔ اس کی بات پر نہید ہنس پڑی۔ اچھا بڑے میاں، آپ کی فنی مہارت کے قصے بھی سن لیں گے۔ فی الحال تو یہ بتائیں کہ جو کام آپ کے سپرد کیا گیا تھا اس کی کیا رپورٹ ہے؟ حماد نے کہا، ہم کس کام کا ذمہ لے لیں اور وہ پورا نہ ہو؟ باخدا یہ ناممکن ہے۔ ایسی چیز تیار نہیں کی گئی، آپ دیکھیں گے تو اشش کر اٹھیں گے۔ تو پھر لائیں دکھائیں تاکہ ہم بھی اشش کر اٹھیں، حماد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس شخص نے ایک آلہ اٹھا کر حماد کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں بآسانی رابطہ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آگے بھی کوئی ریڈیو یا اس قسم کا کوئی آلہ موجود ہو۔ کیوں، کیسی رہی حماد میاں؟ ارے بہت خوب رہی میاں بڑے میاں۔ اگر یہ فارمولہ کام کر گیا تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ مزیدار قسم کی نہاری ضرور کھلاؤں گا آپ کو واپس جا کر۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا کیپٹنوں والی بات۔ کیپٹن صاحب کی طرف سے نہاری کا انتظام رہے گا، اس شخص نے کہا، اور سب لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگلی صبح بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ برفانی آدمی صبح ہی اس ہوائی روڈ پر منڈرا رہا تھا۔ یہاں سے ایک فلائٹ نے گزرنا تھا اور یہ جگہ جہاز کے ملبے سے تقریباً 3 میل دور تھی۔ برفانی آدمی کی نظریں دوربین سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اس کی آنکھیں اور کان انتہائی چوکنا انداز میں جہاز کے ہوائی روڈ پر فضا میں طواف کر رہی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے کے اعضاء تن گئے اور اس نے پوری قابض رفتار سے دوڑ لگا دی۔ چونکہ اس نے ہوائی روڈ پر ایک جہاز کو آتے دیکھ لیا تھا۔ ادھر کیپٹن حماد تمام آلات اپنے پاس رکھے ہوئے چوکنا انداز میں بیٹھا تھا۔ ساجد کی نظریں حماد پر تھی اور کیپٹن حماد کی نظریں ایک ٹیلے کی طرف۔ اچانک ایک سفید وجود تیزی سے اس ٹیلے پر ابھرا اور پھر اسی تیزی سے دوبارہ غائب ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی حماد نے ہاتھ میں ایک مخصوص انداز میں حرکت دی۔ یہ اس کا ساجد کو اشارہ تھا۔ ساجد نے یہ اشارہ دیکھتے ہی درخت کے تنوں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں سیاہ دھواں فضا میں بلند ہونا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن حماد نے اس فلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ فلائٹ GKK-10 تھی، جو یورپ سے مسافروں کو لے کر پاکستان جا رہی تھی۔ اس فلائٹ کے معاون کیپٹن نے سب سے پہلے اس دھوئیں کو دیکھا۔ معاون پائلٹ کے لیے اس علاقے میں دھوئیں کی موجودگی حیرت انگیز تھی، کیونکہ اس کے مطابق یہ انتہائی سرتین برفیلا علاقہ تھا۔ یہاں زندگی بہت ہی مشکل تھی۔ شاید وہ یہ دھوئیں کا سگنل نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا، لیکن تب ہی جہاز کے ریڈیو سے کیپٹن حماد کی آواز ابھرنا شروع ہو گئی اور وہ دونوں چونک اٹھے۔ ہیلو، میں فلائٹ 0906 کا کیپٹن حماد بول رہا ہوں، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ یہ آواز سنتے ہی وہ دونوں پائلٹ تقریباً اچھل ہی پڑے، کیونکہ یہ حماد کی ایئر لائن کی ہی فلائٹ تھی اور یہ دونوں پائلٹ حماد کو اچھی طرح جانتے تھے۔ فلائٹ 0906 کو بہت تلاش کیا گیا تھا اور آخرکار کیپٹن حماد سمیت تمام مسافروں کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن آج جب اچانک کیپٹن حماد کی آواز سنائی دی تو ان کا اس طرح اچھلنا فطرتی تھا۔ میں دوہراتا ہوں، میں فلائٹ 0906 کا کیپٹن حماد بول رہا ہوں، کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ریڈیو سے ایک بار پھر کیپٹن حماد کی آواز ابھری۔ اس کی آواز میں آج بھی وہی وقار اور ٹھہراؤ تھا جو کہ اس کا خاصہ تھا۔ جی سن سکتے ہیں، بالکل سن سکتے ہیں کیپٹن حماد۔ اس کے بعد اگلے چند منٹوں میں حماد نے ان کو تمام بات اور اپنی لوکیشن سمجھا دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہنگامی طور پر کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور یہ خبر آنا فانا پاکستانی میڈیا پر پھیل گئی۔
فوجی امدادی ٹیمیں فوری روانہ کر دی گئی۔ جیسے ہی کیپٹن حماد میں بات کرنے کے بعد وہاں موجود لوگوں کو یہ بات بتائی کہ ریسکیو ٹیمیں انہیں لینے کے لیے آ رہی ہیں تو سب لوگ سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ان دنوں انہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور جب بچنے کی خبر سنی بے اختیار اپنے رب کا شکر بجا لائے۔ ہاں، سب کے چہروں پر خوشی تھی، مبارکباد دے رہے تھے، کبھی ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، بہت ہی جذباتی مناظر تھے۔ حماد سب سے الگ تھلگ کھڑا ایک طرف دیکھ رہا تھا جب نہید اس کے قریب پہنچ گئی۔ کیا یہ سب حقیقت ہے حماد، یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ کیپٹن حماد نے جواب دینے کی بجائے نہید کا ایک بال پکڑ کر کھینچ لیا۔ یہ دیکھو، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، حماد نے کہا، اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ شام کو ریسکیو ٹیمیں پہنچ چکی تھیں۔ تمام لوگوں کو بٹھانے کے بعد فوجی ہیلی کاپٹر نے اڑان بھر لی۔ سب کو اپنے اپنے گھر جانے کی خوشی تھی، خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگا رہے تھے اور اپنے اپنے پلان بتا رہے تھے۔ لیکن کیپٹن حماد کھڑکی کے پاس بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا، کسی اور کا اس طرف دھیان بھی نہیں تھا۔ لیکن کیپٹن حماد دو برفیلے ٹیلوں پر کھڑے دو سفید جانداروں کو دیکھ رہا تھا، اور یہ دو جاندار نر اور مادہ یتی، یعنی برفیلے آدمی اور برفیلی عورت تھے۔ وہ دونوں بھی شاید اسے رخصت کرنے آئے تھے، اور اس بات کی تصدیق ہو گئی جب اس دونوں نے مخصوص انداز میں ہاتھ ہلایا، جیسے کیپٹن حماد کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ کیپٹن حماد کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں یتی کا ڈی این اے تھا، وہی ڈی این اے جس کے حصول کے لیے کیپٹن حماد نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ ہیلی کاپٹر میں موجود کوئی بھی یہ نہیں نوٹ کر پایا تھا کہ کیپٹن حماد نے یتی کے ڈی این اے والا بیگ ہیلی کاپٹر سے باہر پھینک دیا۔ کبھی کبھی ہار میں جیت ہوتی ہے۔ یتی اس کا محسن تھا، اور اس کا محسن انسانوں سے خفیہ رہنا چاہتا تھا، اس لیے حماد نے وہی بیگ باہر پھینک دیا۔ یہ قصہ ہی ختم کر دیا۔ یتی اب تک کھڑا ہیلی کاپٹر کو دیکھتا رہا جب تک کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔ واپس پہنچنے پر سب کا ہسپتال میں میڈیکل چیک اپ کیا گیا، طبی امدادگی دی گئی، جن جن کو ضرورت تھی انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ نہید کو کیپٹن حماد کی اماں نے اپنی بہو کے طور پر پسند کر لیا۔ ساجد کو اللہ پاک نے ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹے سے نوازا جس کا نام ساجد نے حماد رکھ دیا تھا۔ سیٹھ چھابڑی والا اینڈ کمپنی پر اس معمر شخص کے لواحقین نے کیس کر دیا جس شخص کا گوشت سیٹھ چھابڑی والا اینڈ کمپنی نے کھایا تھا۔ ختم شد۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ باکس میں مجھے آگاہ کریں، اور مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔